السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هو نور أنا أراه۔ وقال تعالى، ما قربت قربة وقربت قربة ما قربت مثله، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، وہ دینے پہ آئے پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام قبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معززات، موقرات، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، میرے محترم بھائی، میرے فاضل بزرگ محترم سید خالد صاحب ترمذی حافظہ اللہ تعالی
ورعاہ وسلمہ، یہ ان کی محبت ہے، لیکن اس محبت میں بھی ان کے الفاظ کافی حد تک مبالغے والے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی لما لا یعلمون واجعل لی خیرا مما یظنون۔ اللہ، یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ ان کی باتوں پہ میرا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ، میری وہ کمزوریاں اللہ جن پہ تو نے پردے ڈالے ہیں ان لوگوں کو علم نہیں ہے۔ واغفر لی لما لا یعلمون، اللہ میری وہ کمیاں وہ خطائیں اپنی رحمت سے معاف کر دینا۔ واجعل لی خیرا مما یظنون، یا اللہ میرے بارے میں ان کا جو خیال سوچ گمان ہے، اللہ تو قادر ہے، اللہ تو مجھے اس سے بھی بہتر اور اچھا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے رب نے جو اعزازات، انعامات، معجزات عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبی علیہ السلام کی رفت و منزلت کے لیے ایک ایک نشان اپنی جگہ لازوال اور بے مثال ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت اور صداقت نبوت میں سے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ جو 2 سفروں پر مشتمل ہے، واقعہ اسراء اور معراج۔ ایک سفر ہے زمین سے زمین کا اور دوسرا سفر ہے زمین سے آسمان کا۔ وہ سفر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے زمین تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کروایا گیا، یہ سفر اسراء کا سفر کہلاتا ہے۔ اور جو سفر اللہ نے مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کا اور جو ہے 7 آسمانوں جنت اور جہنم کا معاملہ دکھایا، اور پھر جو ہے یہ سفر آسمان سے زمین کا، یہ سفر سفر معراج کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں المیہ ہے کہ قوم کو بیماری ہے، جشنوں کی قوم کو بیماری ہے، صرف جو ہے وہ جو ہے بدعی انداز کے اندر دن منانے کی۔ اگر آپ واقعہ معراج پہ جائیں، ہماری قوم کے اندر یہ دن بھی صرف جشن کی نظر ہو گیا، بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم کی بعثت کو چھوڑ کر کے، ولادت کے نام پہ نبی علیہ السلام کی سیرت چھوڑ کے، ولادت کے نام پہ نبی کی پوری زندگی آپ کا مشن چھوڑ کے، لوگوں نے ایک دن کا جشن منا کے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اگر یہ دن جشن والے ہوتے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، نہ ان کے مہینوں میں اختلاف ہوتا، نہ اس کے سال میں اختلاف ہوتا، نہ اس کے دن کے اندر اختلاف ہوتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح نبی علیہ السلام کی ولادت کے سال میں بھی، نبی علیہ السلام کی ولادت کے مہینے میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں بھی جس طرح یہ اختلاف موجود ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے اندر یہ دن جو ہے وہ بطور جشن نہیں ہے۔ اگر بات کریں اس واقعے کی اہمیت کی، صرف آپ اختصار کے ساتھ کچھ باتوں پہ غور کریں، چند ایک باتیں اختصار سے کر کے 2-3 بنیادی مسئلے آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنے ہیں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروایا۔ یہ معراج مکے کے آخری دور کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد جو ہے وہ انہی 2-3 سالوں کے اندر 10 سے لے کے 13 سال ہجرت 13 نبوت تک نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ معراج کروایا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، نبی علیہ السلام کی 13 سال کی محنت شاقہ ہے، اور ساری محنت کاوش کے باوجود نبی علیہ السلام کے سہارے ٹوٹ چکے ہیں۔ اگر افراد کی گنتی کریں تو 100 کی تعداد پوری نہیں ہوتی۔ اگر نبی علیہ السلام کی 13 سالہ محنت کا انداز دیکھیں،
تو نبی علیہ السلام کی مخالفت کے اندر باہر بھی ایک سہارا، گھر میں بھی ایک سہارا۔ نہ ماں خدیجہ دنیا میں رہی، نہ چچا ابو طالب کا ہے وہ ساتھ رہا، چچا غم گسار چچا بھی دنیا کو الوداع کہہ گیا، اور گھر کے اندر دلاسے اور سہارے دینے والی مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بھی اس دار فانی کو الوداع کہہ گئی۔ نبی علیہ السلام پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ان حالات کے اندر معراج کروا کے، او کلمہ پڑھنے والوں مجھے تجھے ایک پیغام دیا ہے، لوگوں دنیا کتنی بھی بگڑ جائے، حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، دو لوگوں اسلام کے لیے رستے کتنے بھی جو ہے ناہموار ہو جائیں، دشواریاں کتنی بڑھ جائیں، کبھی یہ مت سمجھنا کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ان حالات کے اندر آسمانوں کی سیر کروا کے مجھے تجھے یہ پیغام دیا ہے، تیرا کام محنت کرنا ہے، اس محنت کے اندر انقلاب پیدا کرنا وہ تیرا کام نہیں، وہ عرش والے رب کا کام ہے۔ اگر بات کریں اس سفر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا آغاز اللہ نے مسجد حرام سے کروایا۔ مسجد حرام سے ابتدا ہے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا۔ پھر مسجد اقصی سے اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو آسمانوں پہ لے کے گیا۔ یہاں ایک بات جو سمجھنے والی ہے، ہمارے یہاں المیہ ہے کہ ہم واقعہ معراج کو بھی ایک قصے کے رنگ کے اندر سن کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے معراج کا حق ادا کر دیا۔ کیا مکے سے آسمانوں کو کوئی راستہ نہیں جاتا تھا؟ اللہ نے مکے سے جو ہے بیت المقدس کا سفر کیوں کروایا؟ اگر اس بات کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، یاد رکھیے دنیا کے اندر دو مساجد ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی مساجد، اللہ کے دو گھر اسلام کے مرکز، ایک بیت اللہ ہے، ایک بیت المقدس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے اللہ نے عطا کیے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بیت المقدس کو عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا شرف دے کے بنی اسرائیل کا قبلہ بنایا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے بھیج کر کے بیت اللہ کا متولی بنایا۔ نبی علیہ السلام کو بیت المقدس میں لے جا کر کے نبیوں کو جمع کر کے مصلی امامت کے اوپر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے کائنات کو پیغام دیا ہے، لوگوں مرکز بیت الحرام ہو یا مرکز بیت الاقصی ہو، یاد رکھو اب اس کی تولیت جو ہے، اس کا متولی جو ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دونوں قبلوں کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے، اللہ نے معراج کا آغاز مسجد سے ہی کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام گھر سے مسجد حرام کے اندر ہجر، وہ جگہ جو مکے والوں نے پیسے کم ہونے سے چھوڑ دی، وہاں سے مسجد حرام سے بیت اللہ سے بیت المقدس لے جا کر کے اللہ نے جو ہے وہ اس سفر کا آغاز کیا تو مسجد سے، اس سفر کا اختتام کروایا، اس سفر کو مکمل کیا تو مسجد سے مکمل کر کے مجھے تجھے ایک پیغام دیا، ایمان والو اگر عزت اور شرف چاہتے ہو، اگر جو ہے دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اگر رفعت اور مرتبہ اور مقام چاہتے ہو، اللہ نبی کو زمین سے آسمانوں پہ لے گیا تو لے جایا بھی اللہ مسجد سے لے کے گیا، اللہ واپس بھی لایا تو اللہ نے مسجد کے اندر اتارا، دنیا کو پیغام دیا، لوگوں اگر عزت چاہتے ہو، اگر مرتبہ اور مقام چاہتے ہو، اپنی مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ، دنیا کے اندر عزت اور شرف کے لیے اگر کوئی مقام ہے تو وہ صرف ایک رب کا گھر مسجد ہے۔ اگر مسجد سے تیرا دل جڑا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ تجھے کبھی دنیا میں ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے گا، لیکن اگر مسجد سے تیرا تعلق نہیں تو یاد رکھ پھر دنیا میں عزت نام کی تیرے حصے میں کوئی چیز نہیں ہے۔
لیکن یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر 4 گلاس مختلف پیش کیے، 2 گلاس بیت المقدس میں، 2 برتن بیت المقدس میں، 2 سدرۃ المنتہا پہ۔ ساری احادیث کو جمع کر نبی علیہ السلام کو اللہ نے 4 چیزوں کے برتن پیش کیے، ایک دودھ کا، ایک شراب کا، ایک شہد کا اور ایک پانی کا۔ 4 برتن پیش کیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا پیئے۔ اب دودھ اور شراب 2 برتن ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن پکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن پکڑ کے دودھ پیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اصبت الفطرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فطرت کو پہنچ گئے۔ لو اخذت الخمر لغوت امتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دودھ پیا، اللہ نے آپ کو فطرت نصیب فرمائی۔ اگر آپ شراب پی لیتے آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی ہے۔ توجہ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پیغام ملا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اخذت الخمر غوت امتک، آپ اگر شراب پی لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ ایمان والو، اسلام بڑوں کے ادب کا اور احترام کا حکم دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او ایمان والو، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کیا، ہمارے بچوں سے پیار نہیں کیا، یاد رکھنا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس آدمی، جس عالم دین کے ساتھ آپ کا اعتماد کا رشتہ ہے، جس کے ساتھ آپ کا محبت و ایمان کا رشتہ مضبوط ہے، ضرور اس سے محبت کیجئے، اس کی اطاعت کیجئے، اس کی عمارت میں چلیے، لیکن ذرا سنبھل کے۔ نبی علیہ السلام کو پیغام کیا ملا؟ یہ برتن دیش کر کے تجھے مجھے ایک سبق سمجھایا، لیڈر کے معاملے میں بھی آنکھیں کھول کے رکھنا، اپنے قائد کے معاملے میں آنکھیں کھول کے رکھنا۔ اگر تیرا لیڈر، اگر تیرا قائد، اگر تیرا امام، تیرا پیشوا اگر وہ غلطی کھا گیا، اگر وہ بھٹک گیا، تو یاد رکھ اس لیڈر کی غلطی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لیڈر کی غلطی کبھی ایک فرد کی غلطی نہیں ہوتی۔ اگر قائد لیڈر پھسل جائے تو یاد رکھنا پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے دودھ پیا اور شراب نہیں پی ہے۔ ہمارے ہاں تو المیہ کے مسلمان کی شادیوں میں بھی شراب چلتی ہے، مسلمان کے ہوٹلوں میں بھی شراب خانے ہیں، لیکن قربان جاؤں جس نبی کا کلمہ پڑا ہے، کبھی اہل علم سے پوچھو کہ دودھ پینے میں، شراب کو نہ چھونے میں، اس میں اللہ نے حکمت کیا رکھی ہے؟ کبھی قرآن پڑھ، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دودھ ہے، دنیا کی جیسی مرضی مشینری لے آ، جو مشینری رب نے جانور کے پیٹ میں فٹ کر دی ہے، ایک طرف گوبر بھی ہے، ایک طرف خون بھی ہے، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ساری دنیا مل کر کے ایسا دودھ نہیں بنا سکتی ہے۔ دودھ خالص قدرتی چیز ہے، شراب گندے پھلوں سے بنی ہوئی
مصنوعی چیز ہے۔ اور جائیے اہل علم کی جماعت موجود ہے، کتاب العلم پڑھیے، تعبیر الرؤیا جو ہے خوابوں کی تعبیر کا بیان پڑھیے کہ خواب کے اندر بندہ دودھ دیکھتا ہے، نبی علیہ السلام نے دودھ پیا، جو باقی بچا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ سے کی مراد کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، کہ یہ علم ہے، علم نبوت کا وارث جو ہے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ تو یار لوگوں نے خلفاء کی دشمنی میں یہ رنگ بنا لیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علی جو ہے وہ علم کا شہر جو ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اسلام ان بے سند باتوں کو، ان غیر مسند باتوں کا قائل نہیں۔ نبی نے دودھ پیا، باقی عمر کو دیا۔ پوچھا آقا تعبیر کیا ہے؟ فرمایا یہ علم ہے، نبی نے باقی ماندہ علم جو ہے وہ عمر بن خطاب کو وارث قرار دیا ہے۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں ایمان والو، نبی نے دودھ پی کے شراب کو ہاتھ نہ لگا کے بتایا لوگوں دین بھی دودھ کی طرح خالص ہے۔ جس طرح دنیا کی کوئی فیکٹری جو ہے وہ خالص دودھ نہیں بنا سکتی، یہ دین بھی دنیا کے اندر کسی فیکٹری میں، کسی مسجد میں، کسی محلے میں بنا ہوا نہیں ہے۔ رب نے تو پہلے دن سے کہا تھا اے جو ہے جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جس طرح دودھ جو ہے یہ رب کا پیدا کرتا ہے اور ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، جو رب نے دین دیا یہ بھی خالص ہے، ملاوٹ سے پاک ہے۔ اور جس طرح شراب جو ہے وہ مصنوعی ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، لوگوں جس طرح نبی نے دودھ خالص لیا، دین بھی خالص دیا، جس طرح دین میں خالص دین قبول ہے، لوگوں جس طرح دودھ خالص، شراب جو ہے مصنوعی ہے، لوگوں دین بھی خالص معتبر ہوگا۔ بدعت و خرافت والا، ملاوٹ والا دین بھی رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں بجائے بات سمجھنے کے اور اس عظیم الشان سفر کے انوار و برکات سمیٹنے کے سارا مسئلہ فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے۔ ابھی چند دن کی بات ہے، مجھے ایک بھائی نے فون کیا، کہنے لگا مولوی صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات انبیاء کو جماعت کروائی ہے، رفع دین کیتی سی، کیا وہ طریقہ یہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ ساری زندگی بیت گئی، ہم رفع دین سے باہر نہیں نکل سکے۔ رفع دین آمین فاتحہ کوئی شک نہیں ہے میرے نبی کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ، جان بوجھ کے کوئی بندہ یہ عمل چھوڑ دے اللہ کی قسم اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، جو بندہ جان بوجھ کر کے کوئی عمل چھوڑتا ہے اسے پتہ یہ رسول اللہ کا طریقہ، نبی کی سنت ہے، طریقہ رسول پہ نماز پڑھنا فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، رب نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتیوا الرسول، لوگوں نماز پڑھو زکوٰۃ دو، لیکن طریقہ میرے نبی والا، نبی نے حکم دے کے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا۔ یہ ایک بندہ جانتا ہے رفع دین میرے نبی کا طریقہ ہے، سنت طریقہ یہی ہے، نبی کا انداز یہی ہے، نبی نے اسی طرح پڑھی ہے، لیکن جان بوجھ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کئی لوگوں کو بیماری ہے نا جی، کر لو تم بھی خیر ہے، نہ کرو تم بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، ابے دا دین ہے۔ کیا یہاں آپ کے کوئی گھر کا راج ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ پابند ہیں اتباع میں، پیروی میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بیت المقدس میں امام بنایا، طریقہ نبی علیہ السلام کا، نبی امام ہے۔ ایمان سے بتا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامت والا اپنانا ہے کہ مغدیوں میں سے پوچھ کے کسے کرنا ہے؟ بہرحال مسئلہ ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک آ جاتا ہے، اور آنے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہندا جیڑا وسیلے دا منکر ہے وہ 50 پڑھے،
جڑا وسیلے دا قائل ہے وہ 5 پڑھے، اے 50 تو 5 بھی وسیلے دی برکت نال ہے۔ بات سمجھے کس قدر المیہ ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے لوگوں کو اس بات کا بھی شعور نہیں وسیلہ ہے کیا اور وسیلے میں اختلاف کیا ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، کبھی لغت کی کوئی کتاب کو دل کرے تو ہاتھ لگا لینا، نہ سمجھ آئے اردو بازار سے میرے بریلوی بھائی ان کے ترجمے کے ساتھ وسیلے کے شرعی احکام پہ کتاب اٹھا لینا، اور باقاعدہ یہ بات درج ہے کہ وسیلے کا معنی ہوتا ہے قرب۔ وسیلے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرب، اللہ کا قرب۔ یہ ترجمہ دوسرا معنی وسیلے کا ہوتا ہے سیڑھی، اور بالاتفاق شریعت کے اندر جو وسیلے کا مطلب معنی ہے جس کے اوپر سارا نزاع جھگڑا ہے وہ قرب والے معنی کا ہے۔ سیڑھی والا معنی قرآن و سنت میں وسیلے میں مطلوب ہی نہیں ہے کہیں پر۔ قرآن سے پوچھو کہ یا اللہ یہ قرب ملتا کیسے ہے؟ یہاں تو واقعہ معراج آیا، لوگوں نے مسئلہ کھڑا کیا، نبی علیہ السلام گئے، اللہ نے نمازیں 50 دی، ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے، کہا میرا تجربہ ہے یہ نمازیں زیادہ ہے، آپ جائیے اللہ سے تخفیف کا سوال کیجئے۔ نبی علیہ السلام جاتے رہے، نمازوں میں کمی ہوتی رہی، 5 ہو گئی، کہا ایک اور چکر لگا لیجئے، کہا گیا کہ مجھے شرم آتی ہے، آسمان والے رب کا اعلان آ گیا، لا یبدل القول لدی، جو فیصلہ ہو جائے میرے ہاں وہ فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ لیکن ایمان سے بتلا، کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ لگایا، زندہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی کہ فوت شدہ موسیٰ سے ملاقات کروائی علیہ الصلاۃ؟ اللہ زندہ کر کے اللہ لگ گیا نا۔ کیا کسی زندہ کی سفارش کا کوئی اہل حدیث، کوئی مسلمان منکر ہے؟ کہاں کھڑے ہو یار، کیوں ظلم کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام زندہ، اور دیا گیا ہے مشورہ، ملاقات کرانے والا عرش والا رب ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہم اتنا ضرور کہیں گے، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا کہ اللہ کے بندوں پتہ تو کرو مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے۔ اور اللہ کے بندوں کسی فوت شدہ کی سفارش کروانا کہ یہ فلاں جو مر چکا ہے، جو منو مٹی کے نیچے ہے، اللہ کے بندوں جو مر جائے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس سے دعا کروائی نہیں جاتی ہے۔ پتہ نہیں یار لوگ کیوں بھول جاتے ہیں۔ کدی کسی نو نہ سمجھ آوے تو انہوں بڑے پیار نہ پوچھو، انہوں کہ حضرت میں نو صرف جنازے دی نیت سنا دیو جڑی جنازگاہ چ لکھی ہوندی ہے، تے نیت پتہ کی سنائے گا؟ 4 تکبیر، نماز، جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، تے دعا واسطے۔ سوچ سمجھ کے عقیدے دا مسئلہ ہے، یا ہن نیت بدلنی پینی تے یا عقیدہ بدلنا پینا ہے۔ اس واسطے سوچ سمجھ کے بولنا ہے، کہنا کی ہے، کیونکہ جیدہ جنازہ پڑھیے او زندہ نہیں، تے جیڑا زندہ ہوئے او دا جنازہ پڑھی دا، تے جیدہ جنازہ پڑھی دا او دے واسطے دعا کری دیئے، او کو دعا کروائی دی، کیوں؟ نیت کی دی ہے دعا واسطے اس حاضر میت ہے، دعا ہونے نے کرنی کیوں نے کرنی ہے، بس اینی گل سمجھن والی ہے۔ جو مر جائے اس سے دعا کروائی نہیں جاتی، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور بات
کروں مردے سے دعا نہیں کروائی جاتی. رہ گیا مسئلہ کسی کی ذات کا, شخصیت کا, اللہ فلاں دے صدقے, فلاں دے طفیل, فلاں دے وسیلے, مال کا ایدی زیادہ واسطہ ہی اللہ جویں ساڑے ہاں کئی جاہل دعا کر دے, کئی ظالم دعا کر دے نے, الہی بحق بنی فاطمہ. اسی مدرسہ سنوں سے انج بیٹھے ہیں, اسی اہل بیت دے الحمدللہ قائل ہاں, کعبہ دے رب دی قسم ہے جنی اہل بیت دی عظمت فضیلت شان مرتبہ مقام اہل حدیث مندہ کائنات دے رب دی قسم ہے دنیا چ دوجا کوئی بھی مسلمان نشان نہیں جے منتا. لیکن اسی حقیقی اہل بیت کوفی نہیں ہیں کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام, زبان سے حسن و حسین اور عقائد نظریات رافضیوں والے, یہ جو ہے انداز کوفیوں کا ہے. ہم کوفی نہیں ہیں, ہم الحمدللہ محب اہل بیت ہیں. لیکن یاد رکھ, ایمان سے بتا وہ کون سا قرضہ ہے, وہ کون سا حق ہے ماں فاطمہ کے بیٹوں کا جس کا رب مقروض ہے, جس کا واسطہ دے کے تو کہتا ہے الہی بحق بنی فاطمہ, یا الہی بحق بنی فلان, الہی بحق انبیاء, اللہ بحق انبیاء کا و رسول کا, اللہ بحق الہی بے حرمت فلاں. کعبہ کے رب کی قسم ہے, نہ رب پہ کسی کی حرمت کا حق باقی ہے, نہ کسی نبی کا حق رب کے ذمے ہے, نہ کسی ماں کے بیٹے کا, نہ اہل بیت کا. اللہ کسی کے حق کا مقروض نہیں ہے. جو رب پہ یہ واسطے دے کے تو رب پہ اوپر جو ہے یہ بات کہے کہ اللہ اس واسطے کی لاج ہے جس کا تو مقروض کھڑا ہے. قربان جاؤں, قرآن سے پوچھ, اللہ میں نے عقیدہ سمجھنا ہے, میں تو مسئلہ معراج سمجھنے آیا, مجھے لوگوں نے الجھا دیا. اگر بات کروں ذات کی, شخصیت کی, اللہ کی قسم رب کے قرب کے اندر نہ کوئی ذات وسیلہ ہے, نہ کسی فوت شدہ کی بات وسیلہ. بات سے مراد اس کی مرنے کے بعد کی سفارش. قرآن سے پوچھو اللہ مجھے قرب چاہیے, اللہ وسیلہ چاہیے جس کے ساتھ تیرا قرب مل جائے. سورہ کہف 16واں پارہ آخری آیت 110 نمبر. اللہ نے وسیلے کا مسئلہ ہی سمجھا دیا پورا ایک آیت میں. گھر میں جا کے ترجمے سے قرآن پڑھ, لیکن ذرا توجہ کے ساتھ. مَا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. ماں تجھے رب کا قرب چاہیے, تو رب کا محبوب پیارا بننا چاہتا ہے, تیری زبان کھلے, عرش والا تیری زبان کی لاج رکھے, تیری مرادیں پوری کر دے, تو مانگے تیرا رب عطا کر دے, تو قسم پائے تیرا رب تیری قسم پوری کر دے. تو رب کا مقرب بننا چاہتا ہے, رب کا قرب چاہتا ہے. مَا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, جو رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے دو کام کرے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, وہ نیک عمل کرے, عمل شرعی کرے. اللہ عمل صالح کیا ہے؟ عقیدہ شریعت کے مطابق ہو, عمل شریعت سے ثابت ہو, کرنے والا مسلمان مومن ہو, طریقہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا ہو, مقصد اللہ کی رضا ہو. فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اور تیرے اندر اخلاص اتنا ہو کہ شرک سے تیرا دامن پاک ہو, اللہ کی قسم تجھے رب کا قرب نصیب ہو جائے گا. اچھا قرب کس سے ملے گا؟ ذات سے کہ کسی فوت شدہ کی سفارش سے؟ نہ ذات کسی کی نہ فوت شدہ کی سفارش. قرآن کے الفاظ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا. تیرا اخلاص اور عمل صالح ہو, اس کے ساتھ تجھے قرب نصیب ہو جائے گا. پھر تھوڑا سا آگے بڑھیے. دوسرا معاملہ عقل پرستوں کا. کہنے لگے جی دیکھو کئی لوگ تو بغض
معاویہ کے مریض ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ کی رحمت پریشان نہ جو بغض معاویہ میں مرے ہیں، بغض ام المومنین میں مرے ہیں. کئی لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ملیں گے کہ معراج نبی علیہ السلام کو جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، جسمانی نہیں تھی، یہ تو روحانی تھی، منامی تھی، وہ تو نیند میں اللہ نے دکھا دی. لوگوں یاد رکھنا، نہ یہ عقیدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا، ورنہ اگر سند پہ جائے گا تو بعض آل ابی بکر کی جہالت تجھے بتا دے گی کہ یہ ماں امی عائشہ کا عقیدہ نہیں ہے. اگر بات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ جائے گا تو یاد رکھ وہاں بھی سند کا انقطاع بول کے کہے گا کہ سیدنا معاویہ بھی جو ہے وہ جو اسی بات کے قائل ہے کہ نبی علیہ السلام کا معراج جسمانی تھا. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض لوگ یہ بھی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. لوگ عام ایک بات کہہ دیتے ہیں، کہتے دیکھو جی بشر ہو کے اسمان تے جا ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، نہیں جا سکتا. اسی کی تو کہا آپ گئے نے، بات سمجھ لے. کہندے انسان ہو کے اسمان تے جا، اسی کا نہیں جا سکتا. اسی کی تو کہا گئے نے. اللہ لے جا سکتا کہ نہیں؟ نبی گئے یا کہ رب لے کے گیا؟ بس اتنا کی فرق ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ بشر ہو کے خود جائے، نہیں جا سکتا. اس لیے اپنے شعر کی اصلاح کر جو عقیدت میں پڑھتا ہے. کہتا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ترجمہ تو کر، تیرے میرے عقیدے کا فرق سمجھ آئے. مسلمان کو قرآن نے عقیدہ یہ دیا اور نبی اپنے کمال سے نہیں گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، لے جانے والا رب جو ہے وہ ہر کمی نقص عیب سے پاک ہے. وہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ شعر بھی قابل اصلاح ہے جو یہ پڑھتے ہو. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، کہ نبی نے جو ہے وہ اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں پہ پہنچ گیا. اگر مانا اس کا آسمانی معراج یہ کرے کہ اپنے کمال سے گیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اور عزت شرم منقبت پوری کائنات کی ایک طرف ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کا مقابلہ نہیں. پر نبی اپنے کمال سے نہیں گیا، عرش والے رب کے لے جانے سے گیا ہے. اور یہ بھی قرآن کا انداز ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ. پھر سمجھ تو صحیح، آپ قرآن کے مقام پڑھے، کبھی آیتیں اکٹھی کر لیں، سادہ سا انداز ہے، گھر میں ترجمہ پڑھے نا، آپ ان آیتوں کو جمع کر لیں جن آیتوں کا آغاز لفظ سبحان سے ہوتا ہے. ہمیشہ وہ یہ لفظ، اللہ کی یہ صفت، اللہ کی یہ پاکیزگی تنزیہ آپ کو وہاں ملے گی جہاں پر کوئی کام بہت بڑی قدرت کا مظہر ہو، واقعہ جو ہے وہ بہت بڑا عظیم ہو، عام عادت سے روٹین سے ہٹ کے ہو، اللہ کی تقدیس تنزیہ پہ مبنی ہو. ایک مثال دے کے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نبی علیہ السلام سے مکے والوں نے مطالبے کیے، آپ ان پہاڑوں کو سرکائیں، سونے چاندی کے آپ کے محلات ہو، ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. میں کہ یار تو ساڑھے سامنے چڑھو نا آسمان تے. اچھا ادھا اسی بھی نہیں چڑھنا مننا، ساڑھے سامنے چڑھنا، آسمان تو کتاب لے آنی ہے، ساڑھے سامنے پڑھنی ہے، تے پھر مننا گے واقعاتاً اتے گئے ہاں. ایدو پہلا اساں بھی مننا نہیں. تے قرآن چ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیتا لفظ سبحان نو سمجھا جے. اور یاد رکھو پا سونے دے محل چاندی دے محل آسمان تے چڑھنا، کتاب لیاونی لیا کے پڑھنا، یاد رکھو کسے انسان دا وس نہیں، پر رب واسطے مشکل. تے نبی علیہ السلام نے آکھیا کہ یہ قل سبحان ربی، قل میری گل کرو تے میرے اختیار تے کوئی نہیں. جب میرا رب چاہے تے پھر مشکل بھی، بندہ ہو کے آسمان پہ جا نہیں سکتا لیکن رب لے جائے تو یاد رکھو اس میں کوئی مشکل اور ناممکن بھی.
نہیں ہے۔ لفظ سبحان بھی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ جسم سمیت لے کے گیا، پھر لفظ بے عبد ہی ہے، لفظ بے عبدی ہی بھی بتاتا ہے کہ عبد جو ہے یہ روح اور جسم پہ بولا جاتا ہے، یہ خالی روح کو عبد جو ہے وہ نہیں کہا جاتا۔ پھر انداز اگر تھوڑا سا آگے بڑھا، اگر معاملہ جسمانی نہ ہوتا، محض خواب کا ہوتا، اور یارو خواب میں بندہ کہاں کہاں نہیں پھر لیتا، کیا کچھ نہیں دیکھ لیتا، کیا کچھ نہیں کر لیتا، خواب میں ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا۔ ایمان سے بتا، اگر معاملہ خواب کا ہوتا، نبی علیہ السلام رات کے ایک حصے کے اندر آسمان سے ہو کے آئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو جہل آیا، نبی علیہ السلام کو پریشان بیٹھا دیکھا، پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان بیٹھے ہو، کیا ماجرا ہے؟ کہا کو آج نئی بات ہے؟ کہا ہاں یار گالتے نوی ہے۔ کہنے لگا کہ یہ صحیح مسلم ہے، اسے مسند احمد کی حدیث ہے، تفصیلی روایت ہے۔ کہنے لگے رات میں آسمان سے ہو کے آیا۔ پریشانی پتہ کیا کہ لوگ مانیں گے کیسے؟ قربان جاؤ، رب نے بھی منانے کے بڑے انداز رکھے۔ کہنے لگا اچھا، وہ کودا اچھلا، وہ تو کمینہ پہلے ہی امت کا فرعون چاہتا تھا کوئی بات ملے اور میں جو اس کے اوپر اپنا شوشہ اڑاؤں۔ کہنے لگا اچھا لوگ لے کے آؤ تب بھی کہیں گے؟ کہا تب بھی کہوں گا۔ آپ کہنے لگے میں پریشان تھا کہ لوگ کہیں مجھے جٹلائیں گے نا، اور نبی علیہ السلام آیا، وہ لوگ لے کے آ گئے اور میں پریشان تھا۔ فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ، میں اتنا پریشان میں زندگی میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ میرے رب نے وہ جو ہے وہ بیت المقدس دار اقال جو تھا نا اس سے بھی قریب مجھے کر دیا۔ مکے والے پوچھتے جا رہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بتاتا جا رہا۔ بات عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے، ایمان والو اگر یہ معراج جسمانی نہ ہوتا تو بتا میرے نبی کو پریشان ہونے کی ضرورت تھی؟ اور مکے والوں کو سوال کرنے کی، اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ پھر ایک اور انداز سے دیکھ، رب نے دلیل بھی کتنی شاندار دی ہے۔ ایمان سے بتا، مکے سے آسمان کو رستہ نہیں جاتا، اللہ بیت المقدس سے لے کے گیا، لیکن اللہ نے پہلے مکے سے جو ہے وہ بیت المقدس کا سفر کروایا، اور اس دور کی سواریوں پہ 40 دن کا سفر ہے۔ ٹائم دس دیا؟ اچھا 40 دن کا سفر ہے اس دور کی سواریوں پہ، لیکن رات کے ایک حصے میں کروایا۔ اور قریش والے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی سردی میں یمن اور شام کے سفر کرنے والے، وہ سفر بھی ان کا ماپا ہوا ہے۔ آج سفر کروایا کہ اگر جو ہے نبی علیہ السلام سے نشانیاں پوچھی، جانتے ہیں نبی کبھی شام گیا نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے بیت المقدس دیکھا نہیں ہے، پوچھا اگر یہ بتا لیا، اگر اسراء مان گئے تو معراج بھی مان، اہلاً سہلاً مرحبا۔ سلمان کی آپ خیریت ہے جی؟ اللہ دی رحمت، الحمدللہ۔ آ جاؤ بیٹھو ادھر اوپر علماء دی مجلس، اللہ دی رحمت ہے ماشاءاللہ جی۔ ہمارے جماعت کے معروف خطیب مولانا شریف الہٰبادی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند مولانا محمد سلمان شریف حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی آمد قبول فرمائے۔ بات عرض کر رہا تھا کہ مکے اللہ نے اسراء کو دلیل بنایا معراج کی۔ جب یہ زمین سے زمین کا سفر ماپ جمان جائیں گے کہ 40 دن کا سفر ہے، اگر یہ ممکن ہے تو پھر زمین سے آسمان کا سفر بھی ممکن ہے۔ اس لیے اللہ قادر تھا مکے سے آسمانوں پہ لے جاتا، رب نے مکے کی بجائے اللہ جو ہے وہ بیت المقدس سے لے کے گیا تاکہ یہ سفر بھی دلیل بن جائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے، ہمارے ہاں بیماری ہے لوگوں کو عقل پرستی کی، ساری عقل دین تے آ جاندی ہے۔ ابو جہل کو تعجب کس بات پہ تھا؟ اگر نبی کی وحی پہ یقین ہوتا تو انداز صدیق والا ہوتا، جسے وحی پہ یقین نہ ہو اس کا انداز ابو جہل والا ہوتا ہے۔ اس لیے امام ابن ابی العز کی ایک بات یاد آ گئی، بڑی پیاری شاندار بات کہی انہوں نے۔ عقیدے کی کتاب ہے شرح عقیدہ طحاویہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، بڑی پیاری شاندار بات کہی امام ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہنے لگے فرعون نے کیا سی
یا حامان نبللی سرحا لعلی ابلغ الاسباب. کہنے لگا حامان آ یار ایک محل بنا نا میں تاں چڑھ کے ویکھاں کہ موسیٰ علیہ السلام دا رب کتھے. انی لأظنہ کاذبا، مینوں لگدا ہے کہ موسیٰ صحیح گل نہیں کہن دے. آج موسیٰ علیہ السلام کا رب کدھر ہے؟ اور قرآن کہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ سطح آسمان تے عرش معلیٰ دے اتے ہے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ میرا رب آسمانوں سے اوپر ہے. فرعون منکر تھا. امام العز رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا جو اللہ کو آسمانوں کے اوپر مانتا ہے وہ موسوی ہے، اور جو اللہ کے آسمانوں پہ ہونے کا منکر ہے وہ فرعونی ہے. جو اللہ کے آسمانوں کے اوپر ہونے کا قائل ہے وہ موسوی ہے، اور وہ اس کا منکر ہے وہ فرعونی ہے. جو نبی کی عقل ایک طرف تیری میری عقل ہے، ایک طرف فرمان مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، عمل مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، فیصلہ مصطفیٰ ہے، ایک طرف تیری میری خود سا تیری میری اپنی ذاتی عقل ہے. کعبہ کے رب کی قسم عقل غلطی کھا سکتی ہے، نبی محمد کی سیرت میں غلطی ہو سکتی نہیں. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ بڑا پیارا ایک جملہ کہا تھا، کہا تھا کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا من اعلیٰ. کہنے لگے لوگوں اوہ عقل اللہ نے دین بنانے کے لیے نہیں، دین سمجھنے کے لیے دی ہے. لوگوں کی مصیبت ہے لوگ عقل سے دین بنانے لگ گئے. کہا اگر دین صرف عقل کے تابع ہوتا تو پھر جب تم نے جرابیں پہنی ہیں، جب تم نے موزے پہنے ہیں، ایمان سے بتا مسا نیچے کرتے ہو کہ اوپر کرتے ہو؟ تے زمین تے تھلے ہی سلا دے کہ اتر لگتا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ مسا کہاں سے کریں؟ عقل کہتی مسا نیچے سے کر، اور وہی کہتی ہے مسا اوپر سے کر. بعد نبی کی مانوں یا تیری میری عقل کا فیصلہ مانوں؟ پھر ایمان سے سوچ، تھوڑا سا آگے بڑھ. ایک نمازی ہے وضو کیا ہوا خارج ہو گئی، ایمان سے بتا شریعہ استنجا کرنا چاہیے کہ وضو کرنا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ایک شریعت ہے ایک عقل ہے. جہاں عقل شریعت سے ٹکرا جائے، اللہ کی قسم واقعہ میرا یہ تجھے سمجھائے گا. ابو جہل اپنی ظالمانہ عقل میں تھا، اصحاب محمد وہی میں تھے، اور جہاں عقل کی بات جو ہے وہی سے ٹکرا جائے، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل کو چھوڑ کر کے وہی پہ ایمان لے آتا ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے نا، عذاب قبر کا انکار مک جائے. کیوں انکار ہوتا ہے عذاب قبر کا؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو روز گڈیاں ننگ دے تھے تو کوئی شاہ نہیں ڈری. یہ عذاب کیویں ہوندا ہے؟ ایک قبر کئی کئی مردے نے. تو میرا ویر تہاڈا جلسہ باج سن لیں گے، تھوڑے برداشت کر لو گے، نہیں تو پھر میں پاسے ہو جانا. مہربانی. عقل جو ہے وہ ٹکرائے وہی سے، تو پھر یاد رکھ جو ہے عقل کی نہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان. عذاب قبر کا مسئلہ ہے، لوگوں نے انکار کیا وہی کو چھوڑ کے عقل کی وجہ سے. ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر ماں امی عائشہ کی عمر کا مسئلہ آیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے لوگوں نے اپنی عقل بھی چھوڑ دی ہے، ورنہ